رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ مومنون پارہ نمبر 18۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے کہ اس میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے۔ زمانہ نزول ہمیں اس میں مکہ کا متوسط دور نظر آتا ہے، جس میں کفار کے ظلم و ستم نے بھی شدت اختیار نہیں کی، اور اس کے علاوہ یہ مکے میں قحط کے دور کا زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پہ 10 آیات ایسی اتری ہیں کہ جو ان کے معیار پر اترے وہ شخص جنت میں جائے گا، اور مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں مومنین کی صفات کے ساتھ ساتھ ایمانیات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک میں ہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہیں، وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے نکلنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی ایمانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں، ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کی میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیات آفاقیہ اور انفس کے ذریعے تذکیر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کے رکھا، پھر اس کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹی کی ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ یعنی ایک بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے عمل کی وضاحت کرتے ہیں۔ پھر تم اس کے بعد مر جاؤ گے، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی آیات انفس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت پر عقلی استدلال کرتے ہیں کہ اس ماہرانہ طریقے سے انسان کو تخلیق کرنے والا کیا اس کو دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہوگا۔ اور پھر مزید آیات آفاقیہ بیان کی جاتی ہیں کہ تمہارے اوپر 7 آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں، اور ہم خلقت سے غافل نہیں، اور آسمان سے پانی برسایا، اس سے تمہارے لیے کھجور انگوروں کے باغ بنائے، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ زیتون کا درخت۔ چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور مختلف چوپایوں پر تم سواری کرتے ہو، اس کے علاوہ کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو۔ قوم نوح کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کی قوم کے سردار ان کی دعوت و توحید کے جواب میں کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری طرح کا شخص ہے جو تم پہ بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس کو کوئی دیوانگی کا عارضہ لاحق ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، کہ اے رب میری مدد کیجیے۔ تو اللہ کے حکم سے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ کسی بھی بستی میں اترتے وقت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اور بہت سی اقوام ہم نے پیدا کی، ان میں سے کسی کو زبردست چیخ نے آ لیا اور ان کو ہم نے کوڑا بنا ڈالا، بس ظالم لوگوں پہ لعنت ہو۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی جماعتیں پیدا کیں، کوئی جماعت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر پے در پے ہم رسول بھیجتے رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب فرعون کی طرف انہیں بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا تھا، اور ہم نے پیغمبروں کو پاکیزہ چیزوں میں سے ہی کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، مگر انہوں نے، ان کی اقوام نے آپس میں کام کو متفرق کر کے جدا جدا بنا ڈالا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے، بس انہیں غفلت میں ایک مدت تک پڑے رہنے دو۔ کیا جو مال اور بیٹے ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھلائیاں عطا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ آگے مزید مومنین کی صفات ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی ان میں سے آگے نکلنے والے ہیں۔ جبکہ نافرمان لوگ جو ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب
ہم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں تو وہ تل ملا اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تجأروا اليوم، آج مت تل ملاؤ، آج تمہیں کچھ مدد نہیں ملے گی۔ اور یہ لوگ سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا، یا وہ اپنے پیغمبر کو پہچانتے نہیں؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ برحق ان کی خواہشوں پہ چلے اللہ، تو آسمان و زمین اور اس میں جو سب ہیں وہ سب درہم برہم ہو جائیں۔ یا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تم تو ان کو صرف سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ اور اگر ہم ان پہ رحم کریں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں ایسے ہی اڑے رہیں گے، یہاں تک کہ جب نے عذاب شدید کا دروازہ ان پہ کھول دیا تو پھر وہ نا امید ہونے لگے۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور وہی جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے۔ بلکہ وہ کافر ان کلمات کو اگلے لوگوں کی باتیں قرار دیتے ہیں اور اس کتاب کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا مال ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے پوچھو 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور شش زمین کا مالک کون ہے؟ اور کہو کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بارہا بتا کے پھر ان سے استفہامیہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہو پھر تم پہ کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے؟ بلکہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کو نہ بیٹا بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یعنی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر کوئی اپنی مخلوقات کو لے کے اپنے الگ قوانین چلانے کی کوشش کرتا۔ نہیں، بلکہ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو سب بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ اس شرک سے بلند ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور کہو کہ میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ پھر اللہ پاک قیامت کے دن ان کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ غفلت میں ہیں، قیامت کے دن یا جب ان کے پاس موت آئے گی تو کہیں گے رب ارجعون، کہ اے رب مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں دوبارہ سے کوئی نیک کام کروں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک بات کر رہے ہیں زبانی، اور ایسا نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ بھی یہ وہی کام کریں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے ہلکے ہوں گے آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ پھر ان سے سوال کیا جائے گا کیا آیات تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلاتے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہماری کم بختی ہم پہ غالب آ گئی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس میں ذلت سے پڑے رہو جہنم میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو دعا کرتا تھا کہ اے رب ہمیں مان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تم اس سے مذاق اڑاتے رہے اس گروہ سے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، یعنی ان کو مذاق کرنے میں تم اتنا مشغول تھے کہ میری یاد کو بھلا دیا۔ تو ہمیشہ ان سے ہنسی کرتے، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ تو آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت کم رہے، کاش تم جانتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہم نے تمہیں بے فائدہ ہی بنایا اور تم کبھی ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، بس اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھاتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجیے کہ اے رب مجھے بخش دے پروردگار اور رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
اللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔